عبادت بھی کرنی ہے، معاشرت بھی کرنی ہے، معیشت کا انتظام بھی کرنا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس خالی نمازیں پڑھ رہا ہے، نوافل میں لگا ہوا ہے، عبادات میں لگا ہوا ہے، حقوق العباد کی کوئی فکر نہیں۔ ایسے عبادت کی اللہ کے ہاں کوئی ضرورت نہیں۔ اولاد تباہ ہو رہی، غلط معاشرے کے نظر ہو رہی، اور حاجی صاحب نمازیں پڑھ رہا ہے، ایسی نمازیں اس کو اللہ سے نہیں بچا سکتی، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ نوافل میں لگا ہوا ہے اور دیگر حقوق کی ادائیگی صفر، یہ نمازیں اس کو نہیں بچا سکتی۔ آپ نے اعتدال کا درس دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ 250 سال عمر پائی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب آئے تو 200 سال سے اوپر عمر، مجوسی تھے، مجوسی سے پھر عیسائی بنے، اور ہوتے ہوتے دین حق کی تلاش میں ان کے استاد نے انہیں کہا کہ اب آخری دور آ رہا ہے اور حجاز کی سرزمین پر، کھجوروں والی سرزمین پر آخری پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے۔ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، بھیج دیا، اور ہوتے ہوتے یہ مدینہ پہنچ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہاتھ پر ایمان لائے۔ اور ان کی فضیلت تھی کہ جب آپ نے انصار اور مہاجرین کو بائی بنایا تو یہ اکیلے رہ گئے تھے، بعد میں پھر حضرت ابو دردہ کے ساتھ ان کے بھائی چارہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، بڑے تجربہ کار اور کافی عمر والے ہیں۔ 250 سال عمر بہت بڑی عمر ہے، اور جتنا آدمی کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے تجربات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا، بھائی بن گئے، ایک انصار ایک مہاجر، کیا قربانی دی ہے انصار صحابہ نے، سبحان اللہ، کون دے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مہاجرین نے تو اپنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا دین کے لیے، ہجرت کی ہے، بچے چھوڑے ہیں، بیویاں چھوڑی ہے، مال چھوڑا ہے، عزت سب کچھ مکے میں چھوڑ کے مدینے آ گئے، کچھ ساتھ نہیں لایا۔ اب ان کو گھر کی بھی ضرورت ہے، ان کو مدد کی بھی ضرورت ہے، اس لیے انصار سے فرمایا کہ ان مہاجرین بھائیوں کو سنبھالو اور ایک ایک بھائی کو لے لو۔ سبحان اللہ، کیا بات چارگی دی مہاجرین نے، جو قربانیاں دی، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ آپ نے کچھ غنیمت تقسیم فرمائی تو مہاجرین صحابہ اور کچھ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، دیگر کچھ صحابہ، ان کو کچھ زیادہ اونٹ وغیرہ دے، 100 اونٹ دے دیے، اور انصار صحابہ کو کچھ بھی نہیں دیا، پہلے مہاجرین کو دیے۔ تو کچھ جوان تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا، آپ نے تو اپنے مہاجرین کو نواز دیا اور ہم نے تو آپ کو ٹھکانہ بھی دیا اور آپ کے ساتھ ہر جگہ لڑنے کے لیے تیار ہے، ہمیں کچھ نہیں ملا، آپ کو پتہ چلا۔ آپ نے فرمایا سب کو جمع کرو۔ سبحان اللہ، کیا تقریر فرمائی آپ نے۔ اور آپ نے فرمایا تمہیں تو میں اپنا سمجھتا ہوں، تم تو میرے ہو نا۔ اور پھر آگے جو جملہ ارشاد فرمایا، اب بتاؤ وہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ اور گائے لے کے جائیں گے، تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے واپس مدینے آؤ۔ اب تم چاہتے ہو کہ میں ان کے ساتھ چلا جاؤں؟ میں کہا نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول چاہیے۔ یہ صحابہ تھے جانے سار۔ آپ نے مہاجرین اور انصار صحابہ کا ایسا بھائی چارہ قائم کیا کہ انصار نے حد کر دی، اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 شادیاں ہیں، دونوں بیویوں میں سے دیکھو جو تمہیں پسند ہے اس کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزاری کی تمہارے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ کر سکتا ہے کوئی؟ مال آدھا دے دیا، بیوی دینے کے لیے تیار ہیں کہ بھائی طلاق دے رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو، میری 2 بیویاں ہیں، ایک تم لے لو ایک لے لو۔ ایسے کوئی معاشرہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ فرمانے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تمہارے دلوں کو میں نے سے جوڑ دیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مل گئے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ، اپنے گھر لے آئے، بڑی عمر کے ہیں، بابا ہے، 200 سال سے بڑی عمر ہے، ابو دردہ تو جوان آدمی ہے۔ یہ جب آئے گھر کی حالت دیکھی تو گھر کی حالت بہت خراب ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کوئی عورت رہے، عورت گھر میں رہے تو ہر چیز طریقے سے ہوتی ہے، صفائی ستھرائی ہوتی ہے، پھر عورت کے اپنے کپڑے وپڑے سب، لیکن وہ پوزیشن نہیں دی۔ تو آپ نے پوچھا کہ بہن کیا صورتحال ہے، آپ کے یہ کپڑے اور آپ کے یہ گھر کا نظام یہ سمجھ میں مجھے نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا کروں، حضرت ابو دردہ آپ کے جو بھائی ہیں نا
انہیں تو گھر کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں. کیوں؟ بس دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جب آتے ہیں عشاء کے بعد میں انتظار کرتی ہوں یہ آتے ہی مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب عورت کے بھی حقوق ہے نا، اسلام تو دونوں حقوق کو ساتھ چلاتا ہے. اچھا یہ بات ہے، بولو میں کس کے لیے کپڑے پہنوں، کس کے لیے صفائی کروں، کسی کے لیے انتظام کروں؟ آپ کے بھائی کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، دن میں روزہ ہوتا ہے اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا دوپہر کا وقت ہوا، حضرت ابو دردہ تشریف لائے، دسترخوان لگا، مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے کھانا حضرت ابو دردہ نے رکھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹو کھاؤ میرے ساتھ. کہا میرا تو روزہ ہے. فرمایا میں تو ایسے نہیں کھاؤں گا، روزہ توڑنا پڑے گا. نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑ سکتے ہیں، فرض روزہ تو نہیں، وہ تو فرض ہے نا، وہ تو جان جائے، روزہ تو نہیں چھوڑنا ہے نا. ہاں اگر اس کی ایسی کیفیت ہے جس کی وجہ سے جان کو خطرہ ہے پھر توڑ سکتے ہیں. نفلی روزہ آپ مہمان کی خاطر توڑ سکتے ہیں، بعد میں رکھنا پڑے گا. آپ کے نفلی روزہ ہے نا، توڑو، بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا روزہ توڑوا دیا، کھانا کھایا. رات کو عشاء کا کھانا کھایا. عشاء کھانے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے بستر ڈال دیا اور خود جانے لگے. کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا حضرت وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. کہا کون سی نماز؟ نماز تو پڑھ کے آ گئے، نفل پڑھتا ہوں. کہا کہ اچھا میرے ساتھ سو، میں بھی ادھر سوؤں گا، آپ نے بھی سونا ہے. اب بستر ڈالو ادھر. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اب مہمان ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بستر ڈال دیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جاگ رہے ہیں، دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا انہوں نے کہ مہمان سو گیا ہے. حضرت ابو دردہ آہستہ سے اٹھے. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ سو جاؤ، جب اٹھنے کا وقت ہوگا میں بتاؤں گا. 2 دفعہ ایسا ہوا، تیسری دفعہ سو گئے. جب تہجد کا وقت ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو جگایا. بخاری کی روایت ہے، اس کا واقعہ سنا، بخاری شریف میں تفصیلی واقعہ ہے. جگایا، جاگ گئے دونوں نے. سحری کے وقت تہجد کی نماز پڑھی. تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو پھر تھوڑی مختصر سی تقریر فرمائی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو سمجھایا، ان لعین کا حق ولزوج کا حق، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے پڑوسی کا تیرے اوپر حق ہے. سمجھ گئے؟ اور ولنفس کا حق، تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے. فَأْتِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حقدار کو حق دینا یہ شریعت ہے. سبحان اللہ، کیا نصیحت فرمائی. جب یہ نصیحت فرمائی اور فرمایا چلو ابھی چلتے ہیں مسجد نبی میں، نماز کا وقت ہے. صبح کی نماز پڑھنے آ گئے. آقا دو جہاں جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. نماز ہو گئی. نماز کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ کل روزہ بھی توڑوایا، رات کو مجھے عبادت کرنی بھی نہیں دی، اور صبح تہجد کی نماز میں جاگنے کے بعد یہ مختصر سی تقریر بھی کی. جب تقریر آپ نے سنی آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے. سبحان اللہ. فَأْتِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، اسلام تو حقدار کو حق دیتا ہے. وہ معاشرت کا بھی ہے، جو اس کا حق ہے اس کو دینا ہے. جو معاشرے کا حق ہے، جو والدین کا حق ہے، جو اولاد کا حق ہے، جو پڑوسی کا حق ہے، جو رشتہ دار کا حق ہے، جو راستے پہ چلنے کا حق ہے، جو تجارت کا حق ہے، جو زراعت کا حق ہے، سارے حقوق. یہ نہیں کہ صرف عبادت کو دین سمجھ کر ہم اور تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال والا دین لے کے آئے، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر بہت شفقت ہے. یہ ایک دن کا معاملہ ہے ہی نہیں. ہم پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں سے ہو کے کس مقام تک پہنچ رہے ہیں. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ورنہ جو طریقہ ہم کچھ کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک نبوت کے 23 سالوں میں کبھی ایسا کچھ نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے 2-2.5 سالوں میں کبھی ایسا کچھ نہیں کیا. فاروق اعظم نے اپنے 10 سالہ دور میں کبھی ایسا کچھ نہیں کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے 10-11 سالہ دور میں کبھی کچھ نہیں کیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے 5-6 سالہ دور میں کبھی ایسا کچھ نہیں کیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے 6 ماہ کی خلافت میں کبھی ایسا کچھ نہیں. اسلام دل منانے کے لیے نہیں ہے،
اگر دن بنانے کے چکر میں پڑ گئے تو یہ یہودیوں کے پیچھے جانا ہے. اسلام کہتا ہے عملی کام کرو. ہمارا ہر دن 12 ربیع الاول ہونا چاہیے, ہماری ہر رات 12 ربیع الاول کی رات ہونا چاہیے. مسلمان تو یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک سنت نہ چھوڑے. یہ نہ ہو پھر قیامت کے دن ہم نبی علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہو. حدیث میں آتا ہے, فرمایا جو اذان کی جواب میں دعا پڑھتا ہے نا, نبی علیہ السلام اس کی شفاعت کریں. سبحان اللہ. ہم میں سے بتائیں کتنے ہم دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد؟ کبھی پڑھا ہے؟ آج کا دن ہے نا, یہ بتائے تو صحیح, آج کے دن ہم نے کتنے ہزار دفعہ درود شریف پڑھا ہے؟ بتائیں. نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے تشریف لائے. صحابوں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ آج فرشتہ ہے, کہا کہ جو آپ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں, اور جمعے کے دن پڑھے گا 70 رحمتیں اس پر نازل ہوگی. بتائیں تو صحیح, نبی علیہ السلام پر رات کو ہم نے کتنا درود شریف پڑھا ہے؟ بتائیں. درود شریف کوئی نہیں پڑھا. دوسروں کی نیندیں ہم خراب کرنے کے لیے تیار, دوسروں کی تکلیف, دوسروں کو تکلیف میں اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے ہم تیار. نبی علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود کو جو بوسہ دیتا ہے نا, وہ ایسا ہے جیسے اللہ رب العزت کے ساتھ مسافہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن کوئی اگر جائے بوسہ دینے کے لیے اور لوگوں کو تکے مکے دے کے جائے تو ثواب ملے گا اس کو؟ مسافر کا ثواب ملے گا؟ نہیں, الٹا گناہ ملے گا. نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے جو بھی کام ہوگا ثواب کی اس پر کوئی نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں. تو ہمیں ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات دن کم سے کم 300 دفعہ درود شریف پڑھیں. کثرت میں شمار ہوگا 300 دفعہ. اور درود شریف نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. جب امتی درود شریف پڑھتا ہے نا, فرشتے حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ فلاں غلام نے آپ پر آپ کے لیے درود شریف کا ہدیہ بھیجا ہے. سبحان اللہ. اتنے خوش نصیب لوگ ہیں صبح شام ہر وقت درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ہاں ان کی حاضری لگ رہی ہے. اور نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرما ہوتا ہے, کوئی آپ پر احسان کرتا, کوئی چیز لاتا, آپ اس کا ضرور بدلہ دیتے. اور علماء نے لکھا ہے جو درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو بھی نبی علیہ السلام ضرور بدلہ دیں گے, قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں. تو میرے عزیزوں, نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام اور سنت والی زندگی اپنانی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.